میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم بات کریں گے کہ ایئر چیف ہمارے جو ہیں وہ رومانیہ کا دورہ کر رہے ہیں. اب جو چیف منسٹر بلوچستان ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے گاڑیاں جو ہیں وہ مانگ لیں، جو کہ انکار کیا تھا خیبر پختونخوا کی حکومت نے لینے سے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ٹماٹروں کو پر لگ گئے ہیں جی. ان کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں. ٹماٹر جو ہے اس وقت یا سونے کی قیمت جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، یا دوسری جو جس کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے وہ ٹماٹر ہیں. اب ٹماٹر کیا ٹکر دیں گے ہیرو کو، جواہرات کو، یہ بات کریں گے. لیکن پہلے بڑھتے ہیں سب سے پہلے کہ جو اڈیالہ کے چانسلر ہیں عمران احمد نیازی، انہوں نے اپنی جو سابق ساز تھی لیڈی اینیبل، ان کی وفات کے اوپر ایک ٹویٹ کیا، ان پر افسوس کا اظہار کیا اور ان کو اپنی ماں کا جو ہے وہ درجہ دیا. انہوں نے کہا کہ والدہ کی طرح تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ آزاد ہوتے، جیل میں قید نہ ہوتے، تو وہ یقینی طور پر ان کی آخری رسومات میں شرکت کرتے. اچھی بات ہے جی. ایسی اگر بات کرتے، اگر اس کا عمران خان صاحب کے بارے میں اگر ہمیں یہ علم نہ ہوتا کہ وہ آخری رسومات میں شرکت کرنے کے عادی نہیں ہیں. بتایا جاتا ہے جی کہ نواب کالا باغ کے گھر میں وہ گئے تھے شکار کرنے کے لیے، ان کے بیٹے کے ساتھ ان کی دوستی تھی. پھر پتہ لگا کہ جناب ان کے والد صاحب کا جو ہے وہ مرڈر ہو گیا، جو امیر محمد خان صاحب تھے. تو وہ وہاں سے یعنی جنازہ پڑھے بغیر ہی وہاں سے وہ بھاگ آئے تھے. اس کی بات تو ایک یہ ہے، لیکن ہم نے یہ تو پرانی بات ہے، ہم نے تو وہ چیز وٹنس نہیں کی، سنی ہے. جو چیز ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں جی، جن کے جنازوں میں شرکت نہیں کی انہوں نے. ویسے تو ہمارے جو وار اگینسٹ ٹیرر کے اندر یا پاکستان کے جتنے بھی شہدا ہیں، چاہے وہ پولیس کے ہیں چاہے وہ فوج کے ہیں، ان شہدا کی نماز جنازہ کے اندر انہوں نے شرکت کبھی نہیں کی. یا کوئی دہشت گردی کا شکار لوگ ہوئے ہیں وہ بھی شہید ہیں جی، ان کی نماز جنازہ کے اندر بھی شرکت نہیں کی. ان کی آخری رسومات کے حوالے سے کبھی بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا. لیکن مطلب بڑی بات عجیب سی لگ رہی ہے کہ وہ لیڈی اینیبل کی آخری رسومات میں شرکت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. کیا ان کو وہ لیڈی اینیبل جو پاکستان کے شہدا ہیں ان سے زیادہ عزیز ہیں؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ چلیں وہ تو ذاتی تعلق نہیں تھا، ذاتی تعلق لیڈی اینیبل کے ساتھ ان کا ایک رشتہ تھا. تو یہ پوچھنا تھا کہ عبدالستار ایدھی صاحب جنہوں نے ایک بڑا ڈونیشن دیا تھا شوکت خانم کو شروع میں، کیا ان کی نماز جنازہ کے اندر شرکت کی انہوں نے؟ تو میرا تو نہیں خیال اس میں شرکت کی تھی انہوں نے. عبدالستار ایدھی ایک بہت بڑا نام تھا، تمام ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت نے ان کے نماز جنازہ میں شرکت کی تھی. اور کیا جنازہ تھا ان کا، کس شان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے وہ شخص جو کہ درویشی میں زندگی گزار کے گیا. اچھا، اس کے علاوہ ایک شخص جس نے پوری زندگی عمران احمد نیازی جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں ان کے نام کی، ان کے ساتھ وہ ہر جگہ موجود رہے. ان کا نام نعیم الحق تھا. نعیم الحق صاحب جو ہیں وہ علیل بھی رہے. علیل ہونے کے بعد پھر جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے نماز جنازہ کے اندر بھی عمران احمد نیازی صاحب نے شرکت نہیں کی. لیکن وہ لیڈی اینیمل کی آخری رسومات میں شرکت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. اچھا، جب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تو ان کو، آپ کو معلوم ہے کہ جو لیڈی اینیبل کے بیٹے ہیں ان کا نام زیک گولڈ سمتھ ہے، جو کہ جمائمہ کا بھائی ہے. یعنی ان کے مطابق اسرائیل جو ہے وہ دنیا میں واحد روشنی کی کرن ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل مسٹ ون. یہ ماضی کے ان کے ٹویٹس موجود ہیں جو کہ میئر آف لنڈن کا الیکشن صادق خان سے ہارے تھے، اور ان کے لیے عمران احمد نیازی نے کمپین بھی کی تھی. اچھا، ایک چیز تو یہ. دوسرا، زیک گولڈ سمتھ جو ہیں وہ پرو اسرائیل ہیں، یہ سب دنیا کو معلوم ہے، اور وہ اسرائیل کی جیت کے لیے دعا گو ہیں. اور اسی طریقے سے انہوں نے بھی جو انہوں نے عمران خان صاحب کا ٹویٹ آ گیا، یعنی کبھی ان کا ٹویٹ جو ہے وہ اسرائیل کی مذمت میں نہیں آیا، کبھی ان کا ٹویٹ جو ہے وہ جو ایران اور اسرائیل جنگ تھی اس کے دوران نہیں آیا، ان کا ٹویٹ قطر کے اوپر حملوں کے اوپر نہیں آیا، اسرائیل کی مذمت نہیں کی انہوں نے. لیکن اس متعلق ان کا ٹویٹ جو ہے وہ آ گیا لیڈی اینیبل کے اوپر، اور پھر اس کو کوٹ بھی کر دیا زیک گولڈ سمتھ نے، کہ انہوں نے کہا کہ لیڈی اینیبل آپ کو بہت چاہتی تھیں، بڑی عزت کرتی تھیں، اور انہوں نے شکریہ ادا کیا عمران احمد نیازی کا کہ جی
اور یعنی اس میں انہوں نے یہ دعا بھی کی ان کے لیے کہ آپ جلد جیل سے رہا ہوں. یعنی ان کے لیے دعا گو بھی ہیں. ایک تو وہ دعا گو ہے اسرائیل کے لیے زیک گولڈ اسمتھ، اور دوسرا وہ دعا گو ہے عمران احمد نیازی کے لیے. اب یہ کافی زیادہ سوالات جو ہیں سنجیدہ ہیں، یہ معاملات کوئی سادے نہیں ہیں، اور یہ باتیں اس لیے جو میں کر رہا ہوں کیونکہ کرنے کی بات یہ ہے کہ شہداء کا جو خون ہے وہ اس قوم کے اوپر قرض ہے. جو ہمارے افواج کے، ہماری پولیس کے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے شہداء ہیں، وہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ہماری امن اور سلامتی کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. ان کی بھی فیملیز ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی پیرنٹس ہیں، ان کے بھی رشتہ دار ہیں، ان کی بھی دنیا ہے، ان کی بھی زندگی ہے. وہ اپنی زندگی کو، اپنی ہر چیز کو اس وطن کی مٹی پر جو قربان کرنے والے ہیں، ان سے زیادہ تکریم ان کو، ان سے زیادہ جو عزت ہے ان کی نگاہ میں عمران احمد نیازی کی، وہ لیڈی اینیبل کی ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. ایک فیصلہ جو ہے وہ دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے، جو بیسیکلی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب وہ بینچ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے. یہ معاملہ تو ٹیکسز کے حوالے سے تھا، پراپرٹی کے، لیکن اس کے اندر پھر انہوں نے 120 دن کے اندر اسلام آباد کے اندر بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دے دیا تھا. اور وہ حکم جو ہے جب انہوں نے دیا تو ظاہری بات ہے اب ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، یا تو ہائی کورٹ ہی اس فیصلے کو ریکال کرے، یعنی اس کو انٹرا کورٹ اپیل میں جائیں، یا پھر وہ اس کو چیلنج کیا جاتا سپریم کورٹ میں. تو پھر انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ اس کیس کے خلاف آئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہی. تو ایک ڈی بی تشکیل دی گئی جو کہ جسٹس ارباب محمد طاہر کی سربراہی میں، ساتھ ان کے جسٹس انعام امین منہاس صاحب جو ہیں وہ بینچ میں شامل تھے. تو پھر انہوں نے اس فیصلے کو سسپینڈ کر دیا جی. آج وہ فیصلہ سسپینڈ ہو گیا، یعنی اب اسلام آباد کے اندر فی الفور بلدیاتی انتخابات ہونے جو ہے وہ ممکن نہیں ہیں. ایڈوکیٹ ملک کاشف صاحب پیش ہوئے ہیں. یہ ایڈوکیٹ ملک کاشف صاحب جو نثار صاحب کے بھانجے ہیں، لیکن یہ پہلے بھی لیگل ایڈوائزر رہے ہیں اس کے سی ڈی اے کے، اور خاصے اچھے جو ہیں وکیل ہیں، اور انہوں نے آج قائل کر لیا اس بینچ کو. تو پھر اب الیکشن جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر بلدیاتی انتخابات جو 4 مہینے کا فیصلہ تھا وہ اب انڈو ہو چکا ہے. لیکن ایک اہم خبر اس حوالے سے یہ ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بھی ایک مراسلہ لکھا گیا ہے، جس میں ایک تو جو درخواست کی تھی 4 ہفتوں کی مہلت کی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پنجاب حکومت نے، اس کو تو منظور کر لیا، لیکن الیکشن کمیشن نے مراسلے میں یہ لکھا کہ وہ پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ کر چکا ہے، اور وہ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے تحت یہ جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں گے. اب بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ بڑی ضروری ہیں جی. پنجاب کے اندر جو حالیہ سیلاب آئے تھے تو کسی کی سب سے زیادہ کمی محسوس ہوئی ہے تو وہ لوکل گورنمنٹس کی ایبسنس کی جو ہے وہ کمی محسوس ہوئی ہے. اور جن ممالک کے اندر اگر آپ دیکھیں تو زیادہ ترقی ہوئی ہے، ان ممالک کے اندر جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ بڑی جو ہے وہ فعال ہیں، وہ بڑی افیکٹو ہیں، اور وہی بہت سی چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے میرے خیال کے مطابق یہ جمہوریت کی نرسری قرار دیا جاتا ہے لوکل گورنمنٹ کو. یہ گراس روٹ کے اوپر عوام کی نمائندگی ہے، اور یہ نمائندگی سے محروم نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ صوبہ ہے، چاہے وہ دارالحکومت ہے، اس وہاں کے عوام کو. جو حکومتیں ہیں، چاہے وہ پنجاب کی ہے، چاہے اسلام آباد کے اندر سی ڈی اے یا بیوروکریسی ہے، چاہے وہ سندھ ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، وہاں پر جو چیف منسٹر صاحبان ہیں یا صوبائی حکومتیں ہیں، یا اسلام آباد کے اندر جو بات کی جائے تو آئی سی ٹی ہے، یہ اختیارات دینا نہیں چاہتے لوکل گورنمنٹ ریپریزنٹیٹیوز کو. ان کو فنڈز نہیں دینا چاہ رہے، ان کو بااختیار جو ہے ہوتا دیکھنا نہیں چاہ رہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، یہ بہت برا ٹرینڈ ہے. یہ تمام سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہیں، اس میں مسلم لیگ نواز بھی شامل ہے، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، اور اس کے اندر جو باقی قوم پرست جماعتیں بھی جب وہ بھی حکومت میں ہوتی ہیں تو وہ ایسا ہی عمل کرتے ہیں. یہ ایم این ایز ایم پیز کا کام نہیں ہے ڈیولپمنٹ کا. یہ گلیاں پکی کرانا، یہ جناب سیوریج کی لائن ڈلوانا، پانی کی فراہمی، یہ سب میونسپلٹی کے کام ہے، اور یہ میونسپلٹی کے کام لوکل گورنمنٹ ریپریزنٹیٹیو سب سے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اور اگر سیلاب کے دوران اگر ہمارے بلدیاتی ادارے ہوتے تو شاید لوگوں کی مشکلات اس سے کئی گنا زیادہ کم ہو جانی تھیں، کیونکہ وہ گراس روٹ کے ساتھ ان کا ایک کنیکشن ہوتا ہے، وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہر وقت رابطے میں ہوتے ہیں. بہرحال جی یہ اب جو حلقہ بندیاں کرنی تھیں، جو ان کا جو شیڈول جاری کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، تو وہ بھی اب انہوں نے واپس لے لی ہے.
اور اب دیکھتے ہیں کہ جی کب بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں, اب نئی حلقہ بندیاں ہوں گی, پھر شیڈول آئے گا, پھر ہوگا, تو کم از کم 5-6 مہینے تو کہیں نہیں گئے. تو مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وقت اب مزید جو ہے وہ اس پر ویسٹ ہوگا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کی باتیں اپنی جگہ, لیکن یہ کام بڑے ضروری ہیں جی. اچھا جی, ایئر چیف نے جی رومانیہ کا دورہ کیا اور وہاں پر جو ایئر فورس کی ان کے کاؤنٹر پارٹ تھے, انہوں نے بھی ان کو کے ساتھ بڑا اچھے طریقے سے جو ہے وہ ویلکم بھی کیا اور بڑی پذیرائی مل رہی ہے ہمارے ایئر چیف کو. اب وہ فاتح ایئر چیف ہیں جنہوں نے جو ہے وہ انڈیا کے 7 جہاز گرائے ہیں, جس میں سے 4 جو ہیں وہ رافیلز ہیں, 4 ہیں یا 5 ہیں رافیلز جو ہیں وہ رافیلز بھی گرائے ہیں. تو اب یہ ایک کمال ہے جی, اور دنیا اس حوالے سے اسٹڈی کر رہی ہے کہ رافیل اس سے پہلے کبھی گرا نہیں تھا, اور بڑا تیز جہاز ہے, اور بڑا اس کی ایک ریڈار بڑا مضبوط ہے, وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. لیکن پھر بھی پاکستان نے جو بھی اسکیم بنائی, جس طریقے سے بھی ان کو مار گرایا, اور یہ اب دنیا کے سامنے ایک مثال آ چکی ہے. تو ایئر چیف کو جی بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے, ان کو ایک جو کہتے ہیں گارڈ آف آنر ٹائپ کی چیزیں, اس طرح کا جو ہے وہ ویلکم کیا جاتا ہے. اب یہ تمام ممالک جو ہیں وہ پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں. پاکستان کا وقار دنیا میں الحمدللہ بلند ہو چکا ہے. وقت میرے خیال سے کم ہے, میں تیز خبریں پڑھ رہا ہوں, خبریں زیادہ تھیں. اچھا جی, سرفراز بگٹی صاحب نے رات کو ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ محسن نقوی صاحب کو کہ اگر خیبر پختونخوا حکومت نے انکار کر دیا ہے کہ ان کو وہ بلٹ پروف گاڑیاں نہیں چاہیے, تو ان کا صوبہ بھی دہشت گردی سے متاثرہ ہے, اور ان کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو اگر یہ بلٹ پروف گاڑیاں دے دی جائیں. پھر اس پر انہوں نے کوٹ کر کے محسن نقوی صاحب نے بگٹی صاحب کو کہا جی کہ بہت اچھی بات ہے, ہم فوری یہ گاڑیاں آپ کو دے دیں گے. جس پر انہوں نے پھر کوٹ کیا سرفراز بگٹی صاحب نے, اور انہوں نے شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا جی کہ بلوچستان کی عوام کی بہاف کے اوپر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو میرے اچھا ہو گیا جی, یہ جو گاڑیاں خیبر پختونخوا کو عزت کے ساتھ دی جا رہی تھیں, وہ عزت سے سب سے پہلے بلا کر ان کے آئی جی کے حوالے کی گئی تھیں. تو یہ تھوڑی سی جو یہ ڈھٹائی نہ کرتے, یہ تھوڑی سی پوائنٹ سکورنگ نہ کرتے, یہ تھوڑی سی ہٹ درمی نہ دکھاتی پاکستان تحریک انصاف یا سہیل آفریدی صاحب, تو وہ تو یعنی فراہم کی جا چکی تھیں, وہ ہینڈ اوور ہو چکی تھیں. یہ تو واپس انہوں نے بھجوائی ہیں, تو پھر اب گاڑیاں کھڑی تو نہیں رکھنی. اور یہ بیسکلی یعنی باہر سے بلٹ پروف ہوئی ہوئی گاڑیاں ہیں, یہ B6 ان کو کہا جاتا ہے. یہ بڑی افیکٹو جو ہے یہ بلٹ پروفنگ ہے, اور بلٹ پروفنگ کی کاسٹ اٹ سیلف بڑی زیادہ ہے, اور 10-10 کروڑ روپے کی ایک گاڑی ہے جی. تو اس طرح کی گاڑیاں آپ نے واپس کی, تو اگلوں نے جناب 1 منٹ نہیں لگایا, اور وہ جناب گاڑیاں جو ہے وہ بلوچستان حکومت کو دے دی ہیں. اچھا, یہ جو معاملہ ہے اب ٹماٹروں کا, پنجاب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مجھے بتایا گیا کہ میری سلمہ بٹ صاحبہ سے بات ہوئی ہے, اور سلمہ بٹ صاحبہ ہی بیسکلی پنجاب کے اندر جو پرائس کو ریگولیٹ کرتی ہیں, جو اشیاء خرد و نوش ہیں اس کے حوالے سے, اور بڑی ایکٹیو ہیں, بڑی افیکٹو ہیں. شی از آلویز آن ہر ٹوز. رمضان المبارک میں ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے رمضان میں قیمتیں بڑھتی ہیں, تو اس کو یعنی کنٹرول کرنے کے لیے اور ریالٹی پر بات کرتی ہیں, فیئر بات کرتی ہیں, جو ان کی مجھے سب سے زیادہ بات پسند ہے. میں نے ان سے پوچھا جی کہ گورنمنٹ کا کیا ریٹ ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے جو اس وقت ریٹ رکھا ہوا ہے وہ تو 185 روپے ہے, جو کہ سپریس ریٹس ہیں, کیونکہ اتنے کا تو ٹماٹر فی کلو آج کل کے دنوں میں اسپیشلی ان 2 ماہ کے اندر تو ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ ایک تو انہوں نے بتایا کہ جو ٹماٹر ہیں جو امپورٹ ہوتے ہیں وہ افغانستان سے اور ایران سے امپورٹ کی جاتے ہیں, اور یہ جب امپورٹ کی جاتے ہیں تو ان کے پنجاب پہنچنے میں 7 دن لگتے ہیں, کم از کم 1 ویک کا وقت لگ جاتا ہے ان کے پہنچنے میں. ایک تو یہ کہہ رہی ہیں کہ جی 50 کنٹینرز ان کے جو تھے ترخم بارڈر کے اوپر, کیونکہ بارڈر بند ہے پچھلے 11 روز سے, تو وہاں پر ضائع ہو گئے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ وہ اسی کنٹینر کے اندر ہی ٹماٹر گل گیا ہے, کیونکہ ہمارا جو کشیدگی ہوگی, ظاہری بات ہے وہ تو بڑا نیشنل انٹرسٹ ہے. دوسری بات انہوں نے کی جی کہ منڈی کا جو سپریس ریٹ, وہ کہہ رہی تھی کہ 185 روپیہ ریئلسٹک پرائس نہیں ہے. ان کا جی منڈی کا آج کا جو ریٹ ہے وہ 240 روپے ہے. اگر منڈی کا ریٹ 240 روپے ہے تو مارکیٹ میں وہ کہہ رہی ہیں کہ حد ہو تو یعنی آپ 300 روپیہ پر کلو گرام ٹماٹر کی قیمت ہونی چاہیے. اور جو 300 روپے سے یا 350 روپے سے اضافہ جو ہے وہ لے رہی ہیں, وہ گراں فروشی کر رہے ہیں, اور ان کے خلاف پنجاب کے اندر کارروائیاں جو ہیں وہ تیز کر دی گئی ہیں. اگر آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ٹماٹر کی قیمت کتنی ہے, اور آپ نے 485 روپے کے ٹماٹر لگائے ہوئے ہیں, منڈی سے آپ کو کتنے کے ملے ہیں؟
250 से ऊपर नहीं मिले आपको मंडी से। शिमला आपकी 510 रुपए। आपने पूरी दुनिया में आग लगाई है, उसके एक रिबन करें, अपनी ये सेक्शन बंद करें। मुझे पता चला ना कि अगर आपने रेट रिवाइज नहीं किया ठीक नहीं, और मैं ये आपको पूरा मार्ट बंद करूँ। और इस हवाले से वो कह रही थी कि ये जो 450 रुपये किलो वाले हैं ये तो ज़िबा कर रहे हैं लोगों को। मैंने कहा जी 400 रुपया प्लस, क्योंकि मेरे जो टीम मेंबर हैं वो मैं बता रहे थे, अपनी बेगम से बहुत डरते हैं, तो वो रात को बता रहे थे जी कि मुझे कहा कि जाकर टमाटर लेकर आएँ, तो उन्होंने कहा जी फिर मैंने जाने जाना था, तो जब वो लेकर आए तो कहते 450 रुपये किलो लेकर आए हूँ। तो मैंने फिर पूछा कि जी मैंने कहा 450 रुपये दिए, कहते हैं जी दिए। तो मैंने कहा भैया टमाटरों को हम सब्जेक्ट बना लें, तो ही सेड यस बना लें। तो वो भी उन्होंने दिल में कहा कि यस बना लें, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं, फिर आज टमाटरों पर ही बात करते हैं। तो बेसिकली सिंपल वर्ड्स के अंदर पंजाब के अंदर 300 रुपये किलो रेट होना चाहिए, लेकिन जो लोग इससे ज़्यादा ले रहे हैं उनके ख़िलाफ़ आप डिप्टी कमिश्नर्स को इन राइटिंग एप्लीकेशन दे सकते हैं, और डिप्टी कमिश्नर्स मुतलका वो वहाँ से मामला जो है वो उसके ख़िलाफ़ उस शॉप को सील कर सकते हैं। और ये शॉप सील हो रही हैं, तो कोई भी अगर ज़्यादा आपको आंखें दिखाए, और मंडी का रेट जो है वो 240 रुपये था आज का, कल अगर वो इसी के जो है 10-15 रुपये ऊपर नीचे फ़र्क पड़ता है। मैंने पूछा जी कि इस तरह, उनका जी 10-15 रुपये का फ़र्क पड़ता है। तो ये रेट चल रहे हैं जी मंडी के। इससे ऊपर जो टमाटर बेच रहे हैं वो आपको जो है वो ज़िबा कर रहे हैं। तो आप मुर्गी ना बने जी टमाटरों के साथ, वो हांडी बनने के लिए। इसलिए अपने हक़ के लिए जब आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, आपके कंज्यूमर राइट्स हैं, अगर कंज्यूमर अपने राइट्स को एजिटेट नहीं करेगा तो फिर आपको कोई जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकता, फिर आपको ये जो गिरां फरोश हैं ये लूटते रहेंगे। तो लिहाजा थोड़ी सी तकलीफ़ तो होती है, बंदा जाता है, एक दरख्वास्त लिखता है, डीसी ऑफिस में देता है, वो थोड़ा सा आपका वक्त तो लगेगा, लेकिन अगर आप 2, 4, 5, 10 बंदे ऐसी मिसालें बनानी शुरू कर दें रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर, तो जब रोज़ 50-50 या 100 जो है वो दुकानदार मुख्तलिफ़ इलाकों से वो खड़े हों अपने मुकदमात के लिए, ये उनकी दुकानें सील हुई हुई हों, तो फिर वो ये गिरां फरोशी करते हुए जो है 10 मरतबा सोचेंगे। यही आज की अपडेट्स हैं जी। इंशाल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।